بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے باب الادب کا صفحہ نمبر 15 سے آج پڑھنا ہے۔ حجیۃ بن المزرب یخاطب زوجتہ، اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں لججنا ولجت هذه فی التغضب وشد الحجاب دوننا والتنقب۔ ٹھیک ہے، لجا فی الامر اذن حمک فیہ، لجا فی الامر یلج لجن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں لگے رہنا۔ ٹھیک ہے، کسی کام میں لگے رہنا، چھوڑنے کو تیار نہ ہونا۔ لجا فی الامر یلج لجن۔ ہذہ، یہ ہذہ امراتی یعنی یہ میری بیوی، فی التغضب، تغضب غصہ ہونا، شد الحجاب، شد شد شدن مطلب ہوتا ہے باندھنا، دوننا ہمارے سامنے، والتنقب، تنقب نقاب پہننا، چہرہ چھپانا۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ دیکھیے، لججنا ہم لگے رہے، لججنا ہم لگے رہے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ولجت یعنی ہم ان چیزوں کو جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس میں لگے رہے۔ ٹھیک ہے، لججنا، لججنا یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا یقول، شاعر کہتا ہے لججنا فیما اردناہ ولجت هذه الصفیحۃ فی التغضب۔ ٹھیک ہے، لججنا ہم لگے رہے یا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ہم لگے رہے ان چیزوں میں جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا، ولجت هذه، اور یہ میری بیوی لگی رہی، یہ میری بیوقوف بیوی پڑی رہی، فی التغضب، کس میں؟ غصہ ہونے میں، ولجت هذه فی التغضب، اور یہ میری بیوی غصے میں لگی رہی، غصے میں پڑی رہی، وشد الحجاب دوننا، اور ہمارے سامنے پردہ کرنے میں لگی رہی، والتنقب، اور چہرہ چھپانے میں لگی رہی۔ ٹھیک ہے، لججنا ہم لگے رہے ان چیزوں میں جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا، ولجت هذه فی التغضب، اور یہ میری بیوقوف بیوی غصہ ہونے میں لگی رہی، وشد الحجاب، اسی پہ عطف ہے، وشد الحجاب دوننا، اور ہمارے سامنے پردہ کرنے میں لگی رہی، والتنقب، اور چہرہ چھپانے میں، یعنی اس نے ہمارے سامنے اپنے پردے کو سختی سے باندھ لیا اور چہرے کو مزید چھپا لیا۔ تلوم علی مال شفانی مکانہ الیک فلومی ما بدا لکی واغضبی۔ لام یلوم لومن، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنا۔ شفانی، شفا یشفی شفاءً، اللہ العلی، شفا دینا، یہاں معنی ہے نقصان پہنچانا۔ ٹھیک ہے، مکانہ، مکان جگہ، الیک یہ اس میں فعل ہے، تنحا کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں فعل ہے تنحا عن مکانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ فلومی فعل امر ہے، ما بدا لکی جو کچھ تمہارے سامنے ظاہر ہو، ما مصدریہ ہے، بدا ابدو بدون مطلب ظاہر ہونا، غضب یغضب غضبن غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ تلوم تم ملامت کر رہی ہو، اپنی زوجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، تلوم تم مجھے ملامت کر رہی ہو، علی مال ایسے مال پر، یا تم اس مال پر میری ملامت کر رہی ہو۔ تلوم علی مال، تم اس مال پر مجھے ملامت کر رہی ہو، شفانی مکانہ، جس کی وجہ سے میں نے کیا کیا ہے؟ نقصان اٹھایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ شفانی یہاں پہ نقصان پہنچنے کا معنی، پہنچانے کا معنی کریں گے۔ ٹھیک ہے، شفانی مکانہ، جس کے مکان نے یعنی جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے، الیکی تو آؤ، الیکی تو آؤ یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، آؤ، الیکی آؤ، اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ، فلومی پس تم ملامت کرو، تم جو چاہو، ما بدا لکی جو چاہو ملامت کرو، ما جو کچھ، بدا ظاہر ہو، لکی تمہارے لیے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، جو کچھ تمہارے لیے ظاہر ہو، مطلب تم جو چاہو ملامت کرو، تم جو چاہو ملامت کرو، واغضبی، اور غصہ دکھاؤ، غصہ کرو۔ ٹھیک ہے، رأیت الیتاما لا تسد فقورہم ہدایا لہم فی کل قعب مشعب۔ یتیم کی جمع ہے یتامہ، لا تسد فقورہم، سد یسد سدن، الحاجت، سد الحاجت یسد سدن، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کو پورا کرنا۔ ہدیۃ جمع ہدایا تحفہ، فی کل قعب، قعب جمع قعاب، بڑے پیالے کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مشعب
ٹوٹا ہوا یا خراب. فقر جمع فقور، غربت، افلاس، ٹھیک ہے، حاجت کے معنی میں یہاں پہ ضرورت. اور مشعب ٹوٹا ہوا یا خراب. اب دیکھیے معنی، رأیت الیتامى میں نے یتیموں کو دیکھا، رأیت الیتامى میں نے یتیموں کو دیکھا، لا تسد فقورہم ای لا تسد حاجاتہم ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے. میں نے یتیموں کو دیکھا کہ لا تسد فقورہم ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، ای لا تسد حاجاتہم ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، یعنی ان کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا ہے. ہدایا لہم ان کے تحفوں سے، ہدایا لہم ان کے تحفوں سے جو انہیں دیے جاتے ہیں، ان کے تحفوں سے جو انہیں دیے جاتے ہیں. یہ ترجمہ بڑھائیں گے یہاں پہ، کہاں پہ؟ فی کل قعب مشعب ٹوٹے ہوئے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں، ہر ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں جو انہیں دیا جاتا ہے اس سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. میں نے یتیموں کو دیکھا کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، ہدایا لہم ان کے تحفوں سے، فی کل قعب مشعب جو انہیں دیا جاتا ہے ہر ٹوٹے ہوئے بڑے پیالوں میں یا ہر ٹوٹے ہوئے برتنوں میں. ٹھیک ہے. فقلت لعبدینا اریحا علیہم ساجعل بیتی مثل آخر مغربی. فقلت پس میں نے کہا، کس سے کہا؟ لعبدینا اپنے خادم سے کہا، اپنے نوکروں سے کہا. ٹھیک ہے، خادم نوکر. اراح یریح اراحتن راحت پہنچانا، آرام پہنچانا. جعل یجعل جعلن بنانا، بیتی مثل بیتن آخر. ٹھیک ہے، مثل بیتن آخر یہاں پہ دیکھیے، اے مثل بیتن آخر. اس کے بعد ہے مغرب. مغرب یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ الخالی من الابل، یعنی ایسا گھر جو اونٹ سے خالی ہو، جس کے اندر اونٹ نہ ہو. کیا کہہ رہا شاعر؟ فقلت لعبدینا تو میں نے اپنے خادموں سے کہا، فقلت لعبدینا تو میں نے اپنے خادموں سے، ہمارے خادموں سے کہا، اریحا علیہم کیا کہا؟ کہ انہیں راحت پہنچاؤ، انہیں آرام دو، یعنی انہیں اونٹ دے کر کے راحت پہنچاؤ. ٹھیک ہے، میں نے ہمارے نوکروں سے کہا، اریحا علیہم تم انہیں راحت پہنچاؤ. کیسے؟ اونٹ دے کر کے راحت پہنچاؤ. ساجعل بیتی ان قریب میں بنا دوں گا، بیتی اپنے گھر کو، میں اپنے گھر کو مثل بیتن آخر دوسرے گھر کی طرح بنا دوں گا، مغربی جو کیا ہوگا؟ جو اونٹوں سے خالی ہوگا. یعنی جتنے گھر میں اونٹ ہے سب دے دو، میرا گھر ایسے گھر بن جائے گا جس میں اونٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساجعل بیتی ان قریب میں اپنے گھر کو بنا دوں گا، مثل بیتن آخر ایک دوسرے گھر کی طرح، مغربی جو اونٹوں سے خالی ہوگا. میں اپنے گھر کو دوسرے گھر کی طرح بنا دوں گا جو اونٹوں سے خالی ہوگا، یعنی سب کچھ دے دوں گا. بنی احق ان ینالوا سغابتن، سغابتن ای جوعا، وان یشربوا ارنقا لدا کل مشربی. معنی دیکھیں، بنیہ لفظ بنون اضیف الی یا المتکلم. ٹھیک ہے، یا متکلم کی طرف اضافت کی گئی ہے. بنیہ میرے بیٹے، احق کو زیادہ حقدار ہیں، ان ینالوا کہ وہ حاصل کریں، کس چیز کو؟ سغابتن، سغابتن ای جوعن بھوک کو. یعنی میرے بیٹے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ بھوک کو پائیں، یعنی بھوک کو محسوس کریں. ارنق، ارنق بولتے ہیں ماء مقدر، یعنی گندا پانی. الرنیق، ارنق گندا پانی، اور مشرب پانی پینے کی جگہ. ٹھیک ہے، بنیہ میرے بیٹے، احق کو زیادہ حقدار ہیں، ان اس بات کے کہ ینالو سغابتن کہ وہ بھوک کو پائیں. نالا ینالو مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، ان ینالو کہ وہ حاصل کریں، پائیں، سعابتن بھوک کو، یعنی وہ بھوک کو محسوس کریں. وَأَن يَشْرَبُوا اور اس بات کے، یہ اسی پہ عطف ہے، اور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ پئیں، ارنقن کس چیز کو؟ گندے پانی کو، گندے پانی کو پئیں. وَأَن يَشْرَبُوا ارنقن اور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ گندے پانی کو پئیں، لدا کل مشربی کہاں پہ؟ ہر پانی پینے کی جگہ سے، ہر پانی پینے کی جگہ سے، ہر پانی پینے کی جگہ کے پاس سے. لدا کل مشربی ہر پانی پینے کی جگہ کے پاس سے.
یا ہر پانی پینے کی جگہ سے. یعنی شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ان یتیموں کو وہ چیزیں دوں جو ان کے فقر و فاقہ کو دور کر دے، ختم کر دے، گرچہ اس کی وجہ سے میرے بچے فقیر ہو جائیں. ٹھیک ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. آگے دیکھیں، ذکرت بہم عظام من لو اتیتہ حریبا حریبا لآسانی لدا کل مرکبی. ذکر اذکر ذکرن یاد کرنا، عظم جمع عظام ہڈی، لیکن اراد بہ اخاہ المیت. یہاں پہ شاعر نے اپنے مردہ بھائی کو مانا ہے. ٹھیک ہے، مراد اپنے مردہ بھائی کو لیا ہے. اتیتہ، اتیتہ مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. اس کے بعد حریبن، حریبن اے مسلوبن، مسلوبن لٹی ہوئی حالت میں یا لٹے ہوئے حالت میں. لآسانی، آسا یواسی مواساتن، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے، المواسات اے الاعانت، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے المواسات اے الاعانت و اعطاء الشیء من المال، مال میں سے کچھ دینا. ٹھیک ہے، مدد کرنا. لدا کل مرکب، مرکب سواری کے وقت. ٹھیک ہے، ہر سواری کے وقت مرکب مطلب جس میں سوار ہوا جائے، سواری. شاعر کہہ رہا ہے ذکرت بہم، میں نے یاد کیا ان کے ذریعے سے. ذکرت بہم، میں نے ان کے ذریعے سے یاد کیا. یعنی کن کے ذریعے سے؟ ان یتیموں کے ذریعے سے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا 4 نمبر لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پہ بھی 4 ہے، تو یہ ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے. ذکرت بہم، میں نے ان یتیموں کے ذریعے سے یاد کیا عظام من، ان عظیم ہستیوں کو، اپنے بھائیوں کو. ٹھیک ہے، ان عظیم ہستیوں کو یاد کیا. لو اتیتہ، کہ اگر میں ان کے پاس آتا حریبن، کیسے؟ اے مسلوبن، یعنی لٹی ہوئی حالت میں، اس حالت میں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. لو اتیتہ، اگر میں ان کے پاس آتا حریبن. یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے نا من کے حساب سے ہے، لیکن ترجمہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ جمع ہی کا کریں گے. من کے حساب سے یہ ضمیر ہے. لو اتیتہ، اگر میں ان کے پاس آتا حریبن اے مسلوبن، لٹی ہوئی حالت میں، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. لآسانی لدا کل مرکبی، لآسانی تو وہ میری مدد کرتے، تو وہ میری مدد کرتا ہے، یعنی میرا بھائی یا جو عظیم ہستیاں گزری ہیں وہ میری مدد کرتے. لدا کل مرکبی، ہر سواری کے وقت. ٹھیک ہے، لآسانی تو وہ میری مدد کرتے، لدا کل مرکبی، ہر سواری کے وقت. میں نے ان یتیموں کے ذریعے سے ان عظیم ہستیوں کو یا اپنے اس بھائی کو یاد کیا ہے کہ اگر میں ان کے پاس لٹی ہوئی حالت میں جاتا، لآسانی تو وہ میری مدد فرماتے، لدا کل مرکبی، ہر سواری کے وقت. ٹھیک ہے، یہیں تک رہنے دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں یہ 4 اشعار اور المقنع الکندی کے کچھ اشعار ہیں، اس میں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے.